عزیز ساتھیوں، اب میں آپ لوگوں کو دو ایسی آیتوں کی طرف لے جانے والا ہوں۔ ہوشیار ہو جائیے، خبردار ہو جائیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ پکے سچے مسلمان ہیں اور صرف خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں تو آپ کو کس طرح کی غذا کھانی چاہیے؟ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا حلال چیزوں میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ناپسندیدہ یا جو ہے حرام ہے۔ تو ان دو آیتوں کی طرف میں آگے آپ لوگوں کا رجحان لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 172 173 ان دونوں کو ہم سمجھیں گے استاد عادل صدیقی صاحب سے۔ وہ اپنی ریسرچ جو ہے اس میں بتائیں گے اور بہترین اور سہل انداز میں ان آیتوں کو کھول کر جو ہے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ہارون بھائی، آپ کی اجازت ہو تو میں ان دو آیتوں کو پڑھ دیتا ہوں ترجمے کے ساتھ، پھر اس کو آگے بڑھائیں جی گے۔ مادر بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والوں، کھاؤ پاک چیزوں میں سے ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دی ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ آیت 173 میں اللہ کہتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے بغیر جو ہے کنزیوم کی گئی ہو۔ فمن اضطر غیر باغ، بس وہ شخص جو زیادہ ہی مجبور ہو، غیر باغ، اور اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ وہ لذت حاصل کرے، ولا عاد، اور نہ ہی گناہ کا جو ہے اس کا ارادہ ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہوگا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور میں ایک کی ورڈ کی طرف آپ کا دھیان میں لے جانا چاہوں گا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے۔ کیا اس سے پہلے کی جو آیت آئی تھی حلالا طیبا، حلال پاک، حلال پاک، تو حلال اور پاک کا ڈیفینیشن کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا حلال چیزوں میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو پاک نہیں ہیں، طیب نہیں ہیں؟ تھوڑا اس کو کھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ نے جیسے ہی سوال کیا کہ مسلمان جو ہیں پکے مسلمان ہیں تو ان کو غذا میں کیا کھانا چاہیے، تو میرا ذہن ایک ہی طرف گیا اور وہ تھا بریانی۔ تو میں نے کہا کہ مسلمانوں کو ہمارے خاص طور پہ انڈو پاک جو زور ہے وہ بریانی پر ہے، بٹ اینی وے دیٹ واز آن دا لائٹر نوٹ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب سے پہلے تو دیکھیے اماد بھائی، اوپر اللہ نے ایک ہمیں بات بتا دی کہ یہ لوگ جو ہے وہ کھانے کے حساب سے یا قرآن کو فالو کرنے کے حساب سے اس میں کس طرح سے حجت کر رہے ہیں یا حجت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے اماد بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ایک آرڈر دے دیا۔ آرڈر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، کھاؤ تم کس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، اور وہ کون سی پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو پرووائڈ کی ہیں، یعنی کہ جو آپ نے کمایا ہے پاک طریقے سے، جو آپ نے کمایا ہے رزق، اس رزق سے خالی یہی نہیں، رزق کے معنی مطلب اور بھی بھیڑ بکریاں، جائیداد، سب چیزیں جو اللہ نے پرووائڈ کی ہیں، اس میں سے جو کھانے والی چیزیں ہیں وہ جو پاک ہیں ان کو تم استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پاک چیزیں کھانے کے لیے مہیا کی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہے کہ اب ایک ویری بگ امبریلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، اور وہ امبریلا کیا ہے کہ پاکیزہ چیزیں، طیب چیزیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ طیب چیزوں میں سے کھائیے آپ۔ اب آپ کا ایک سوال یہ ہے کہ طیب اور حلال اس میں کیا فرق ہے؟ کیا سب طیب حلال ہیں یا سب حلال طیب ہیں؟ طیب کا مطلب ہی یہ ہے کہ پاک ہو گئی چیز۔ اب وہ کیا حلال ہے کہ نہیں ہے؟ اب فار ایگزامپل اگر آپ بھیڑ بکری ہے فار ایگزامپل، تو وہ طیب ہے کھانے میں اس وقت جب آپ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ذبح کر لیں۔ جب آپ اس پر اللہ کا نام لے لیں اور اس کو ذبح کر لیں، وہ طیب ہو گئی ہے، وہ پاک ہو گئی۔ اگر آپ اس کو کھڑی کو جو ہے وہ کاٹ کے بوٹی نکال لیں، وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے، اس لیے کیونکہ وہ طیب نہیں ہے۔ تو یہ بات کو سمجھیے کہ طیب یعنی پاک، تمام وہ چیزیں جو پاک کے کیا معنی ہوتے ہیں، طیب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ طیب کے معنی ہوتے ہیں احسن، ایک طریقے سے عمدہ، ایک طریقے سے پاکیزہ، صاف، پیور، جس کو کھانے میں کوئی کراہیت نہ محسوس ہو، جس میں سے کوئی بری سمیل نہ آتی ہو، جس میں سے جس کو جو دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہو، اس طرح کی وہ چیزیں
وہ تمام کی تمام طیب ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سب حلال بھی ہیں، اور ان سب کو میں سے کچھ چیزیں ایسی جن کو جو رائٹ اوے حلال نہیں ہے، اس کا طریقہ اللہ نے بتایا، جیسے کہ آپ ان کو حلال کیسے کریں گے اور وہ حلال ہو جائیں گی. اچھا، تو طیب جتنی چیزیں ہیں وہ سب حلال ہیں، اور حلال میں کچھ چیزیں ایسی کہ جو طیب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک حلال ایک بڑی کیٹیگری ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو طیب نہیں ہیں لیکن وہ حلال ہیں. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جتنی طیب چیزیں ہیں وہ حلال ہیں. اس کی مثال میں آگے دیتا ہوں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طیب چیزوں کو حلال کر دیا، آپ کو اجازت دے دی کہ آپ کھائیں. دیکھیے اس آیت میں یہاں لفظ حلال استعمال نہیں ہوا ہے، یہاں پہ لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ صرف طیب کا، کہ کھاؤ طیبات میں سے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں لفظ حلال نہیں ہے، اس کا مطلب بالکل واضح طور پہ کہ طیبات جو ہیں، جس کی ڈیفینیشن ضروری ہے ڈیفینیٹلی، وہ ساری حلال ہیں. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ ایکسیپشن، یعنی کہ کون سی ایسی چیزیں جو حلال نہیں ہیں جو حرام میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے نیچے پڑھی ہے، وہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ، ٹھیک ہے، مردار مرا ہوا جانور، اس کا جو گوشت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آپ کے اوپر حرام کیا ہے، وہ ہمیں کھانے سے منع کیا ہے. اسی طرح سے خنزیر، اس کا گوشت جو ہے اس کو ہم پہ حرام قرار دیا اللہ نے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایسی کوئی چیز جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے اس کو ذبح کیا گیا ہو، اس کی جان لی گئی ہو، اس کو وہ کیا کہتے ہیں اپنے سلاٹر کیا گیا ہو، وٹ ایور، تو ایسی کوئی بھی چیز وہ ہمارے لیے حرام ہے. پہلے اللہ نے طیبات کو حلال کیا، اس کے بعد ایکسیپشن دی کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ طیب ہیں ہی نہیں. اب یہ سب چیزیں طیب بھی نہیں ہیں ڈیفینیٹلی. انڈرسٹینڈ؟ اچھا، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب ان میں سے کوئی اگر، پھر ایکسیپشن میں سے ایک اور ایکسیپشن کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو کسی وجہ سے کھا لے جس کو کہ مجبور کیا گیا ہو، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی زور زبردستی کی گئی ہو اور وہ کھا لے کوئی ایسی چیز، لیکن اس نیت سے نہیں کہ مجھے اچھی لگ رہی ہے میں اس کو ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، یہ بہت ٹیسٹی ہے مجھے کھانی ہے، یا جو ہے اپنی حد سے بڑھنے والا ہے یا کسی گناہ کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نہیں بلکہ مجبوری میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں، میں اس کو معاف کرنے والا ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ چیز حلال ہو گئی ہے اس کے لیے، نہیں، بلکہ کیا ہے، مجبوری کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اس نے حرام کام ہی کیا، اس نے حرام ہی کھایا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے. تو یہ بات بہت انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے کہ اب جیسے کسی نے اگزامپل دی کہ یہ جو ہے حرام، یہ حلال تھا لیکن یہ حرام ہو گیا، اور یہ حرام تھا یہ حلال ہو گیا. نہیں، وہ حرام تھا، حرام ہی تھا، اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیا. سوری ٹو انٹرپٹ یو، اسمال کلیریفیکیشن. یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے رجحان یا جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ سمجھیے. جیسا آپ نے اس آیت کو کھولا، فَمَنِ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ کسی کو اگر مجبور کر دیا گیا یا کوئی مجبور ہے لیکن وہ ٹیسٹ کے لیے نہیں کھا رہا، نہ ہی جو ہے گناہ کرنے کا اس کا ارادہ ہے، تو وہ چیز، اب یہاں پہ ٹویسٹ ایسا ہوتا ہے ورڈز میں، لوگ بولتے ہیں کہ وہ چیز اس کے لیے حلال ہو گئی ہے اس سچویشن کے تحت. تو یہ تھوڑا کلیئر کریں کہ کیا اس سچویشن میں وہ چیز اس کے لیے حلال ہے یا وہ چیز سٹل حرام ہی ہے جو وہ کھا رہا ہے. یہ اس چیز کی تو ایک یونیورسل ویلیو ہے نا، جی اس چیز کی تو ایکسیپشن. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فار ایگزامپل ہم اس کی مثال ایسے لیتے ہیں کہ روزے کی، اللہ نے کہا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کتب علیکم الصیام. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ نے کب سے کب تک روزے رکھنے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن دی ہے کہ کون روزہ نہیں رکھ سکتا یا اس کو مؤخر کر سکتا ہے، جو سفر میں ہے، بیمار ہے. اب جو سفر میں ہے، بیمار ہے، اس پہ سے روزہ فرض جو ہے وہ ختم نہیں ہو گیا، روزہ اس پہ فرض ہے، لیکن اس کو مؤخر کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی کہ وہ جب اس کو پورا کر سکتا ہے تب پورا کر لے. اسی طرح سے یہاں پہ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، لیکن اس کے حرام ہونے کا جو گناہ ہے وہ اللہ نے ہٹا دیا ہے استعمال کرنے پہ. تو یہ بات سمجھنی ہے کہ وہ چیز ہرگز حلال نہیں ہو رہی ہے. اللہ یہاں نہیں کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے اس کو حلال کر دیا ہے، بلکہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں،
اور میں اپنی رحمت سے اسم اس کا جو گناہ ہے اس کے اوپر میں اس کو ہٹا رہا ہوں، اس کی جو پنشمنٹ ملنے والی تھی اس کو میں وہ ہٹا رہا ہوں. تو وہ چیز تو وہی ہے جہاں تھی وہ رہے گی. اور اس کی مثال جیسے میں نے آپ کو دی سیام سے، روزے سے، وہی ہے. جی مات بھائی، میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا؟ ہاں بالکل ہارون بھائی، بالکل کلیئر ہوا. اور میرے ذہن میں ایک چھوٹا پوائنٹ یہ بھی آ رہا ہے کہ اس کو حرام ہی رکھا گیا اس سچویشن میں، کیونکہ اگر ہم یہ نکال لیں کہ چلو مجبوری والی کیفیت ہے، حرام نہیں ہے، حلال ہو گیا تو ہم کھا لیے، اور اگر وہ ٹیسٹ اس کو ایک بار لگ جائے، ممکن ہے کہ وہ پھر بعد میں بہانے نکالے، ہیلے نکالے، اور پھر اس کو کنزیوم کرنے کی کوشش کرے. تو سختی سے اللہ بول رہے کہ نہیں، یہ حرام ہی ہے، بس گناہ تم کو نہیں دے رہا ہوں کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں. آگے چل کے اگر تم ہیلا بہانہ بنا کے بھی کھاؤ گے تو پھر تم پر حرام رہے گا اور اس کی حد تم پر لگے گی. کیا یہ بالکل میں صحیح جوڑ رہا ہوں، صحیح سمجھ رہا ہوں؟ بالکل. اور اس کے بارے میں جو اللہ نے واضح طور پہ اوپر لکھا ہے وہ یہی ہے کہ مردار کا گوشت اور خنزیر کا گوشت اور ایسی چیز کا گوشت جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام لیا گیا ہو. ٹھیک ہارون بھائی، جزاک اللہ خیر. بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے یہ دو آیتیں جو ہے ہم کو سمجھائی، آیت نمبر 172 اور 173. عزیز ساتھیوں، اس کو یہیں تک ہم رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آیا ہے، پسند آیا ہے، تو میک شیور کریں کہ ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں اور کامنٹ کے تھرو ہم کو بتائیں کہ کس پوائنٹ کا ڈسکشن آپ کو جو ہے بہتر لگا. اور آپ کے پاس کوئی سوال اگر ہے جس پہ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ضرور جو ہے اپنا سوال مینشن کریے گا. جزاک اللہ خیر ہارون بھائی فار اے بیوٹیفل ڈسکشن اینڈ انٹریکشن. آپ نے بہت اچھے سے جو ہے اپنی ریسرچ ہم سب کے ساتھ شیئر کی. اللہ آپ کے علم میں مزید جو ہے اضافہ کرے. آمین انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.